يا حامل القرآن وقال اننی من المسلمین، اور اس دعوت کا بنیادی پہچان کیا ہو کہ میں مسلمان ہوں، میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ گویا تبلیغ کا بنیادی نقطہ کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، اللہ کا بندہ بنانا۔ عموماً تعصب کا شکار ہو کر بہت سارے لوگ اس روح کو مس کر جاتے ہیں دین کے کام میں۔ مثلاً آپ لوگ ہیں، اگر آپ کا مقصد یہ ہو کہ لوگوں کو الہدا کی طرف بلائیں تو یہ نیت کی خرابی ہے۔ مقصد کیا ہونا چاہیے کہ لوگ قرآن پڑھ لیں، اور اگر انہیں کہیں اور بھی اویلیبلٹی ہے تو کبھی تعصب سے کام نہ لیں، ان کو اس جگہ کا بھی بتا دیں کہ وہ کچھ تو سیکھیں، کچھ تو کریں، کیونکہ ہدایت کے ٹھیکیدار ہم سب نہیں، وہ تو اللہ کی ہے۔ اچھی بات کہیں پر بھی ہو اسے لے لیا جائے، اور کسی سے بھی ہو اسے اپنا سمجھا جائے۔ یہ تو صرف ایک پہچان کے لیے ایک نام رکھا گیا کہ ایک جیسے آپ کا نام ہے، کسی کا ساجدہ اور کسی کا ماجدہ، یہ پہچان ہے بس کہ یہاں یہ کام ہوتا ہے، دیٹس اٹ، اس کے بعد کچھ نہیں۔ یہاں سے گائیڈنس ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے۔ یہ کسی گروہ کا نام نہیں ہے، یہ اس طریقے کا نام ہے جس کی طرف ہمیں چلنا ہے بس۔ تو اصل مقصود کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلانا۔ اگر یہ بیچ میں سے مس ہو گیا نا، اللہ سے جوڑنا، کوئی اور مفاد آ گیا، جیسے پہلے بھی میں نے مثال دی تھی کہ اگر کوئی شخص مسجد اس لیے بنوائے کہ اس کو ووٹ ملے، یہ اللہ کی طرف بلانا نہ ہوا۔ آپ رفاع عامہ کا کوئی کام اس لیے کریں کہ لوگ آپ کو بڑا چودھری مان لیں، تو اس سے اللہ خوش نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی کام اس لیے کرنا کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ سے جڑ جائیں، لوگ اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے فرما بردار بن جائے، یہی سب سے بہترین پکار ہے۔ اور جب کوئی پوچھے اچھا آپ کس جماعت کی طرف بلاتے ہیں، تو آپ کہیں میں مسلمان ہوں۔ اسی آیت پر میں نے یہ کام شروع کیا تھا۔ لوگ مانتے ہی نہیں، جب ان کو کہتے ہیں اننی من المسلمین، کہتے نہیں نہیں، کوئی تو غرض ہوگی، کوئی تو مقصد ہوگا، کوئی تو چیز ہوگی جس کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ بھی نہیں کوئی بھی، اننی من المسلمین، تم کون ہو بلانے والے؟ میں بس مسلمان ہوں، ہوا سماکم المسلمین۔ لیکن یہ پکار اتنی اجنبی ہو گئی ہے معاشرے کے اندر، اتنی اجنبی کہ کسی کو یقین ہی نہیں آتا کہ صرف یہ پکار بھی ہو سکتی، مختصر سے۔